اسرائیل اور انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جس طرح RSS کے یہ گنڈے بردار لوگ ادھر، اس طرح کے دہشت گرد لوگ وہاں پر موجود ہیں جو مسلمانوں پر مظالم کر رہے ہیں، یہی فورس، وہی ڈنڈے، وہی فورس، وہی لباس آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی فورس کو پہنایا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا سوچیں، ان بہن بھائیوں کا سوچیں جو کشمیر میں مر رہے ہیں، ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کے متعلق سوچیں جن کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے ایک کرسی کے چکر میں پوری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ ان ننھے بچوں کو، وہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کو ایک ایسے کام پر آپ نے ناموس رسالت کے متعلق بتا کر ان کو ساتھ لگا لیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ناموس رسالت کے لیے لے کر رہے ہیں۔ کیا ہے ناموس رسالت کو ہو رہا ہے بھائی؟ آج میں سمجھتا ہوں اگر صحیح مینو میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ماننے والا انسان ہے تو وہ عمران ہاں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں وزیر آباد سے صوبائی اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جناب چودھری شبیر اکرم چیمہ صاحب کے ساتھ۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں جو کرنٹ سچویشن ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ہم کمیٹی بنائی ہے جس میں پرویز ہٹک صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، صادق سنجرانی صاحب اور اسد کیسر صاحب ہیں، مولانا صاحب سے مذاکرات کریں گے۔ مولانا صاحب جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس مذاکرات کے لیے آنا ہے تو وزیر اعظم عمران خان کا استعفیٰ لے کے آنا ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی جی اٹک کا پل ہم کراس کرنے نہیں دیں گے، بالکل یہ حق بنتا ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا۔ آپ دیکھ لیں کہ جب ایک منتخب وزیر اعلیٰ تھے ہٹک صاحب ہمارے، جب ہم نے لاک ڈاؤن کرنے کے لیے کال دی تھی تو ہمارے پاس ایک کاز تھی، ایک سوچ تھی کہ جو ہم جس منشور پر نکلے تھے، ہمارے خان صاحب نے پہلے دن ہی جب خان صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ 4 حلقے اوپن کیے جائیں جو مین ہیں۔ ان 4 حلقوں کو اگر اوپن کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، الیکشن کمیشن کے پاس گئے، ہر فورم پر خان صاحب گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ 4 حلقے اوپن نہیں ہوئے۔ اور جب یہ ہم آ کر 126 دن دھرنا دیا جو وہ صرف اور صرف ایک کاز تھی، ایک ایشو تھا کہ جب کہیں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوئی تو تب ہم آ کر نکلے تھے۔ اگر آج مولانا صاحب یا ان کی پارٹی یا دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پارٹی نے بھی تو دھرنے دیے تھے، ہم نے دھرنا دیا تھا اس لیے کہ کیونکہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی کسی کاغذ پہ، لیکن انہوں نے پہلے دن یہ کہا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ جی آپ کمیٹی بنائیں۔ ابھی جو الیکشن کمیشن کے متعلق آپ جو ہوا الیکشن، اس کی دھاندلی کے متعلق یا دوسرے معاملات کے متعلق آپ کمیٹی ایک تشکیل دیں۔ خان صاحب نے وہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اس کے بعد اب اس کا اجلاس نہیں ہو رہا تو وہ آپ اپوزیشن لیڈر سے جا کر پوچھیں۔ ان کو تو کتنی دفعہ انہوں نے بولا ہے شہباز شریف کو کہ آئیں بیٹھیں اور آپ اپنا ایشو جو بھی ہے وہ سامنے لے کر آئیں۔ ایشو تو ہے ہی کوئی نہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے فضل سے عمران خان کو عوام نے الیکٹ کیا ہے۔ یہ ان کی طرح عمران خان سلیکٹ ہو کر نہیں آتے تھے جو آج سلیکٹ کا شور ڈال رہے ہیں، یہ ساری زندگی خود سلیکٹ ہو کر آئے ہیں۔ اور آج اللہ کے فضل سے پہلی دفعہ کوئی پاکستان میں حکومت الیکٹ ہو کر آئی ہے جو عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کر آئی ہے، اور اسی لیے آج پوری عوام خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اور جب میں سمجھتا ہوں خٹک صاحب جب نکلے تھے اپنا قافلہ لے کر، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ قافلہ تھا، اور کس طرح ان کو وہاں پر اٹک پل پر روکا گیا تھا۔ 2 دن باقاعدہ فائرنگ ہوتی رہی اور ان پر شیلنگ ہوتی رہی، جو برا حال اس وقت ہوا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے پاس تو ایشو تھا، ہمارے پاس تو کاز تھی، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیں کس چیز سے کیوں نہیں ہم روکیں گے؟ آف کورس جب اگر آپ کے پاس ایشو ہے، آپ بالکل سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے، تو اس کا ثبوت دیں، پیش کریں پہلے۔ اور دوسرا جو مولانا صاحب نے، میں سمجھتا ہوں ابھی انہوں نے جس طرح سلامی لی ہے اپنی اسٹیٹ میں، اپنی ایک فوج بنا کر، اپنی ایک فورس بنا کر، میں تو سمجھتا ہوں وہ سب سے پہلے تو پاکستان آرمی کو، پاکستان گورنمنٹ کو اس چیز پر ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور بالکل علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ان کے اوپر FIR درج کروائی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان سے جواب طلبی کرنی چاہیے کہ آپ نے ایک اسٹیٹ میں رہ کر اپنی فورس کیسے تیار کی ہے،
اور اس سے سلامی لے رہے ہیں اور ایسے کر، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کھل کر آپ نے بتا دیا ہے کہ ہم اسرائیل اور انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. جس طرح RSS کے یہ گنڈے بردار لوگ ادھر، اس طرح کے دہشت گرد لوگ وہاں پر موجود ہیں جو مسلمانوں پر مظالم کر رہے ہیں، یہی فورس، وہی ڈنڈے، وہی فورس، وہی لباس آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی فورس کو پہنایا ہوا ہے. اور یہ کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میسج یہی بتا رہے ہیں کہ انڈیا والوں کے کہ ہم نے آپ کے موقف کی تائید کی ہے اور ہم آج اپنے مسلم امہ کی جو ایک انسان ایماندار آیا ہے، جو نہ صرف پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے، پوری مسلم امہ کو لیڈ کر رہا ہے. مولانا صاحب، آپ کو تو چاہیے تھا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے، عمران خان کا ساتھ دیتے. کیوں؟ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا کہ آپ ایک عالم ہیں. مولانا فضل الرحمان آپ کا ساتھ مولانا لگتا ہے، آپ کو دین اور دنیا کی ہم سے زیادہ سمجھ بوجھ ہے. تو اس کے لحاظ سے اگر آپ سارے معاملات جو بھی ہے ایک طرف رکھتے دنیاوی کام، لیکن آپ صرف یہ دیکھتے کہ اس وقت مسلم امہ کو ہم سب لوگ اکٹھے ہوں گے، مسلم امہ کو اس چیز کی ضرورت ہے. بے شک آپ کے بہت سارے اختلاف ہوں گے عمران خان سے، بے شک آپ کے بہت سارے اختلاف دوسرے معاملات میں بھی ہوں گے، لیکن یہ ٹائم نہیں تھا مولانا صاحب، یہ ٹائم نہیں ہے. اس ٹائم پہ آپ کو خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. آپ دیکھیں ترکی نے کیا کیا ہے، اپنی فوج اردن میں بھیج دی، شام میں بھیج رہا ہے. کیوں؟ کہ وہاں پر مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں. اگر آپ لوگ اپوزیشن ساری کو میں کہتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کو بھی کہتا ہوں، زرداری صاحب کو بھی کہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ خدارا اس وقت پر خان صاحب کو کمزور نہ کریں، اپنی حکومت کو کمزور نہ کریں، اپنی فورسز کو کمزور نہ کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کو ساتھ دیں، ان کو مضبوط کریں، تاکہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں، جو کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، خدا کے لیے اگر آپ اس وقت خان صاحب کا ساتھ دیں گے تو وہ ظلم روکنے میں ہم کامیاب ہوں گے. اگر آپ ادھر یہاں پر RSS کا ایجنڈا لے کر چلیں گے، اس کے موقف کی تائید کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں نہ خان صاحب اپنے ملک میں بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی ہم کمزور ہو جائیں گے. ہم اپنا وہ موقف پیش نہیں کر سکیں گے جو خان صاحب ابھی تک پیش کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے مولانا صاحب، پھر میں کہتا ہوں مولانا صاحب دیکھیں، اس دنیا میں آپ نے ساری زندگی بیٹھے نہیں رہنا. کب تک ہے؟ اور 10 سال رہیں گے، اور 20 سال رہیں گے، 30 سال رہیں گے، ایک دن جانا ہے. تو خدا کے لیے مسلم امت کا سوچیں، مسلمانوں کا سوچیں، ان بہن بھائیوں کا سوچیں جو کشمیر میں مر رہے ہیں، ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کے متعلق سوچیں جن کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں. آپ اپنے ایک کرسی کے چکر میں پوری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ان ننھے بچوں کو، وہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کو ایک ایسے کام پر آپ نے ناموس رسالت کے متعلق بتا کر ان کو ساتھ لگا لیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ناموس رسالت کے لیے لے کر رہے ہیں. کیا ہے ناموس رسالت کو ہو رہا ہے بھائی؟ آج میں سمجھتا ہوں اگر صحیح مینو میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ماننے والا انسان ہے تو وہ عمران خان ہے، جو ہر فورم پہ کہتا ہے. کل آپ نے دیکھا ہے میرے خان کی تقریر، اس نے کیا کہا ہے وہاں پر؟ اس نے کہا ہے کہ آج کے لوگ اپنا رول ماڈل کس کو بنا رہے ہیں؟ بل گیٹ کو بنا رہے ہیں، فلاں راک سٹار کو بنا رہے ہیں، فلاں کو بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، تمام بزنس مین کو، تمام یوتھ کو، تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے رول ماڈل اگر کسی کو بنانا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو رول ماڈل بنائیں. یہ لوگ تو ان کی جوتی کی حق کے برابر بھی نہیں ہیں. حقیقت بات ہے، یہ سب جو بھی لوگ آج کامیاب ہیں انہوں نے آپ کی زندگی سے سیکھا ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور آپ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں میاں صاحب کو بھی میں کہتا ہوں، زرداری صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ ایسے فتنے فساد سے آپ لوگ بچیں، اس قوم کو بچائیں، خدارہ اس قوم کو بچائیں اور خان صاحب کا ساتھ دیں. اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ سب نے دیکھا ہے کہ وہی پاکستان جو ایک دہشت گرد کے نام سے جانا چاہتا تھا، آج پوری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے. امریکہ جیسی سپر طاقتیں
दूसरी फ्रांस जैसी सुपर ताकतें, इंग्लैंड जैसी सुपर ताकतें, वो सभी देख रहे हैं इस पाकिस्तान की तरफ। अभी जो ईरान और सऊदी अरब में मैं समझता हूँ कि अमन का पैगाम जो लेकर खान साहब गए हैं, इनको इकट्ठा बैठाने के लिए, ये किसकी वजह से है? ये सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपके पास एक सच्चा लीडर आया है जो ईमानदार है, जो मुसलमान है, जो मुसलमानों की बात करता है और उसके दिल में मुसलमानों का दर्द है। वो नहीं चाहता कि हम सारी ज़िंदगी मगरब के एक खिलौने बने रहें। यकीन माने, अगर आज ईरान और सऊदी अरब अगर एक जगह पर बैठ जाते हैं इकट्ठे, तो ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फतह है। और मैं इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों को अल्लाह के फजल से मुबारकबाद दूंगा, पूरी कौम को, ना सिर्फ पाकिस्तानियों को, पूरी मुस्लिम उम्मा को। इंशाअल्लाह ताला अब मुसलमान अल्लाह के फजल से इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो मैं मौलाना साहब को भी ये कहूँगा कि जब पूरी उम्मत इकट्ठी हो रही है तो आप भी इनमें शामिल हो जाएं और इमरान खान का साथ दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल कामयाब नौजवान प्रोग्राम का आगाज़ किया जिसमें नौजवानों को कर्जे दिए जाएंगे। उधर उन्होंने बयान दिया कि तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता नहीं आएगी, तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आएगी। जो कह रहे हैं 13 माह में तब्दीली आ जाए, ऐसे तब्दीली नहीं आती। 30 साल नहीं बोले वो लोग और अभी 1 साल में तब्दीली मांग रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ जी, खान साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। मैं फिर वहीं से बात शुरू करता हूँ कि जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत की बिशारत हुई, आपने जब इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो आप कितने साल इस्लाम की तबलीग करते रहे? 40 साल। 40 साल के बाद जाकर इस्लाम दुनिया के हर कोने तक पहुँचा और उसके बाद सहाबा इकराम ने वो परचम उठाया और उसको लेकर अल्लाह के फजल से सारी दुनिया तक इस्लाम को दोबारा पहुँचाया। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी कितना अरसा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कौन कौन सी तकलीफ़ों से गुज़र कर उन्होंने हमारे तक इस्लाम पहुँचाया। तो मैं समझता हूँ अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है, अगर उनको इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद वो दीन हमारे तक यहाँ तक इस तरह पहुँचाने में कामयाब हुए हैं, तो खान साहब तो एक अदना से आदमी हैं। तब्दीली के लिए मैं समझता हूँ कि जो खान साहब ने 1 साल में, ये पिछले 14-15 माह में जो डिलीवर किया है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई डिलीवर नहीं कर सका। आप खुद ही देख लें, हमारे जो इदारे डूब चुके हुए थे, जो समझते थे कि ये अब इनको वही मियां नवाज शरीफ साहब उनको प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे। पीआई को देख लें, अभी वही पीआई किस तरह तरक्की की तरफ गामजान है। वही रेलवे जो सब कहते थे कि हर दफ़ा हसारे में जाता है, वही रेलवे अब किस तरह तरक्की की तरफ जा रहा है। मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह सारे इदारे कामयाब होंगे, इसी तरह तब्दीली आएगी। आप खुद देखें कि अभी जो सेहत कार्ड का अजरा हुआ है पाकिस्तान में, यकीन माने ये एक बहुत बड़ा काम है। ये है तब्दीली। असल में लोगों को चंद रुपये या लैपटॉप या दूसरे मामला तकसीम कर देना, ये कोई तब्दीली नहीं है। तब्दीली वो चीज़ होती है जो एक पूरे ख़ानदान के लिए आप जो काम करें उससे एक पूरा ख़ानदान इस्तिफ़ादा हासिल करे। और अभी जो सेहत कार्ड है, आप देख रहे हैं किस तरह लोग, यकीन माने हमारे पास रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग हमारे पास कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि चीमा साहब, अहमद चट्टा साहब, हमें वज़ीराबाद में हमें भी ये कार्ड चाहिए, क्यों कि हम भी इस्तेके मुस्तहिक हैं और हमें भी ये कार्ड चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि जो अगर मिडिल क्लास से लेकर गरीब तक, मैं समझता हूँ कोई इंसान की कमर तब टूटती है जब अगर कोई मिडिल क्लास इंसान भी अगर बीमार हो जाए तो उसको अपने ऊपर 5-7 लाख रुपया लगाना पड़ जाए, तो यकीन माने वो उस कर्जे में दब कर मर जाता है। ये बीमारी तो एक तरफ, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो कर्जे की होती है। अगर उसको ये फिक्र ना हो कि मैंने ये कर्जा देकर अपना इलाज करवाना है, कर्जा उठाकर इलाज करवाना है, तो शायद वो अल्लाह के फजल से अब जो खान साहब ने 7.5 लाख का जो उनको सेहत कार्ड दिया है, इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ अब बीमारियाँ वैसे ही आम इंसान और मिडिल क्लास के लोगों के पास आएंगे नहीं।
کیوں کہ جب ان کے پاس خود کو ان کو یقین ہوگا کہ میرے پاس علاج کرانے کی سہولت موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب انسان کے اندر قوت ہو ایسے معاملات کی تو اللہ کے فضل سے وہ ہر چیز کو فیس کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں نوجوان پروگرام جو آپ خان صاحب نے سٹارٹ کیا ہے قرضوں کے لیے، ہمارے نوجوان، میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں اتنے سورس نہیں ہیں کہ ہم ہر نوجوان کو کوئی جاب مہیا کر سکیں۔ بے شک خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہر ایک نوجوان کو یہاں پر کروڑوں کو ہم جابز مہیا کریں گے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو نہیں تھا کہ ان سب کو اٹھا کر گورنمنٹ اداروں میں ہم نے بھرتی کر دینا یا دوسرے معاملات میں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کو لیے ہم آسان قرضے لے کر آئیں گے اور وہ خود انڈیپینڈنٹلی اپنے کاروبار شروع کریں۔ آپ دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں اور دوسری جتنے بھی آج ترقی پسند ملک ہیں ان سب میں دیکھ لیں، ادھر کیا ہوتا ہے، کیسے ان لوگوں نے ترقیاں کی ہیں۔ جابوں سے ترقی نہیں ہوتی، ترقی ہوتی ہے جب آپ انڈیپینڈنٹلی اپنا کاروبار کریں۔ یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فائدہ رکھا ہے، تجارت میں بہت کامیابی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویژن کو لے کر میرے خان صاحب نے جو نوجوانوں کے لیے قرضے منظور کیے ہیں، جو نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آسان شرائط پر ان کو قرضے دیے جائیں گے، وہ اپنا کاروبار خود بلڈ کر سکیں گے، نہ صرف وہ اپنی ذات کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر ہر نوجوان 5-10 لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرے گا اور ان 5-10 گھرانوں کو بھی اللہ کے فضل سے روزگار مہیا ہوگا۔ اور یہی ایک چیز ہے تبدیلی جو خان صاحب نے سٹارٹ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام چل پڑا ہے۔ اگلے 4 سالوں میں دیکھنا کہ پاکستان ایک ڈیفرنٹ پاکستان ہوگا۔ اور آج اگر جس طرح پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ کبھی ہمارا پرائم منسٹر 200 نومبر پر بھی نہیں ہوتا تھا، آج ہم آپ کا پرائم منسٹر دنیا کے جو پاپولر سیاسی آدمی ہیں یا پاپولر انسان ہیں ان میں سب سے جو میرے خیال میں اگر 6 نمبر پر پوری دنیا میں عمران خان صاحب ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ صرف ان کے پاس ایک اچھا ویژن ہے، وہ لوگوں کو صحیح مقصد کے لیے لے کر چلے ہیں، اپنی قوم کو صحیح مقصد کے لیے لے کر چلے ہیں۔ اب دیکھیں آپ خود ہی کہ آج ہمارے ملک میں کس طرح پاکستان میں ابھی انگلینڈ کے پرنس اور ان کی بیگم آئے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان میں یہ ایک بہت اچھا پوری دنیا پر میسج آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا کس طرح واویلا کر رہا ہے کہ جس طرح جی وہاں کا پرنس اور وہاں کی ان کی وائف عمران خان کے ساتھ اس پاکستانی قوم کے ساتھ جس طرح یکجا ہو کر اور اکٹھے چل مل رہے ہیں، تو اللہ کے فضل سے آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہاں آنا 5 دن کے لیے یہ دنیا کو ایک میسج کنوے کرنا ہے کہ پاکستان اب ایک پرامن کنٹری ہے، یہاں پر کوئی دہشت گردی نہیں، یہ سیاحت کے لیے بہت اچھا ملک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پاکستانی سیاحت کو بھی فروغ ملے گا اور پاکستان کا ایک اچھا امیج اور ایک اچھا میسج بھی جائے گا۔ اور میں یہی کہوں گا تمام پاکستانیوں کو کہ آپ صرف 3 سے 4 سال انتظار کریں، 2 سال اور اللہ کے فضل سے آپ دیکھنا کہ پاکستان میں کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی شروع ہو چکی ہوئی ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ صرف امن خان کا ساتھ دینا ہے اس تبدیلی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ بڑی مہربانی، شکریہ سر۔